بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں، غور سے سننے والی خبریں ہیں، کافی خطرناک اور خوفناک خبریں ہیں اس اعتبار سے کہ ریاست پاکستان کو کس طریقے سے چلایا جا رہا تھا، وزیر اعظم ہاؤس کی جاسوسی کون کر رہا تھا، ان کی ریکارڈنگ کون کر رہا تھا، آڈیوز ویڈیوز کون بنا رہا تھا، یہ سارے کا سارا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھلنے والا ہے اور کچھ اہم گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور انہوں نے کچھ راز اگل بھی دیے ہیں اور ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ بڑے تگڑے لوگ جو ہیں وہ گرفت میں آنے والے ہیں اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب، چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو ہلکا مت لیں، وہ بالکل دوسری نوعیت کی شخصیت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی کام لینا ہے اور وہ آنے والے دنوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے لینا ہے۔ اس سے پہلے ایک خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ اینٹ سے اینٹ نہ بجے۔ عوام کو فوج کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، سیاستدانوں کو آپس میں گتھم گتھا کر دیا اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے اور ہر تمام سیاستدان ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں اور انہوں نے افواج پاکستان کو کمزور کیا اور اب ایک اور کام شروع کیا ہے اور وہ ہے کہ آنریبل کورٹ، اعلیٰ عدلیہ کے ججوں پہ اور چیف جسٹس آف پاکستان پہ اور معزز ججز، دیگر ججز کے خلاف انہوں نے ایک کمپین شروع کی ہے، باقاعدہ طور پہ انہوں نے شروع کروائی ہے کیونکہ وہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، غلط معلومات دے رہے ہیں، غلط معلومات کی وجہ سے کالم لکھے جا رہے ہیں اور خبریں چھپ رہی ہیں اور لوگ بیٹھے یوٹیوب پہ اور وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں کیونکہ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب یہ بتا چکے ہیں کہ باجوہ صاحب اصل میں اعتراف جرم کر رہے ہیں اور وہ اپنے جرموں کا اعتراف کر رہے ہیں، اس لیے غلام مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو بھی پھانسی دی جائے اور باجوہ صاحب کو بھی پھانسی دی جائے۔ اور جنرل نعیم لودھی کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو پاکستان چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہر روز ایک نیا فساد پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کو خبر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، یہ کہا گیا، اب ایک نئی کہانی ہے۔ نئی کہانی یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کو اہل قرار دیا گیا، ان کو صادق اور امین قرار دیا گیا تھا، ثاقب نثار صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان تھے تب، تو وہ باقاعدہ طور پہ وہ کہتے ہیں میں نے این آر او دیا تھا، مجھ سے این آر او لیا تھا عمران خان صاحب نے، اور یہ کام جنرل فیض حمید نے کروایا تھا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے اپنے ایلچی کے ذریعے، اور اس میں یہ سارے کا سارا انہوں نے کہا کہ یہ ہوا تھا۔ اور جہانگیر ترین کو جو ڈسکوالیفائی کیا تھا وہ بھی ایک پلان تھا، اور اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کو اہل ہونا تھا، ان کو اہل نہیں ہونے دیا، پھر مجھے یہ کہا، پھر مجھے وہ کہا، یہ ساری باتیں۔ اب یہ میں نے بھی ذرا، ہمارے پاس بھی کچھ اطلاعات تو ہیں، ہم بھی ظاہر ہے اسی فیلڈ میں ہیں، اور سال 2000 سے تو میں اسلام آباد میں ہوں اور اس سے پہلے 10 سال لاہور میں، تو یہ 2017 میں یہ مقدمہ آیا تھا۔ تو باجوہ صاحب 2017 کا واقعہ جو ہے وہ 18 تک خاموش رہے، 19 میں خاموش رہے، 20 میں خاموش رہے، 21 میں خاموش رہے اور 2022 میں خاموش رہے اور ریٹائرمنٹ ہونے تک خاموش رہے، اور ریٹائرمنٹ کے ایک مہینے بعد انہوں نے یہ راز فاش کیا ہے۔ تو جناب پوچھنا یہ تھا کہ جب جناب فیض حمید صاحب 2017 میں کس کے کنٹرول میں تھے، اور اس وقت 2017 میں تو گورنمنٹ ہی عمران خان صاحب کی نہیں تھی، تو پھر عمران خان صاحب کو کس لیے سپورٹ کیا جا رہا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ 2017 کی بات ہے، پھر اتنے یہ ثاقب نثار صاحب، یہ تو فل بینچ تھا، ثاقب نثار صاحب، ان کے بعد عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے بعد جسٹس فیصل عرب، یہ 3 آنریبل ججز تھے۔ پھر یہ کہ یہ تو خود وہ اپنے جرائم کا اعتراف کر رہے ہیں اور خود بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں وہ مینج کر رہے تھے یا کروا رہے تھے۔ پھر 5 سال تک خاموشی کیوں اختیار کی گئی؟ 5 سال تک وہ تو کام
کر سکتے تھے اقدام، ان کے خلاف کارروائی کر سکتے تھے جنرل فیض کے خلاف، پھر جنرل فیض کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان کے ساتھ زرداری صاحب، عمران خان صاحب، یہ سب اکٹھے تھے، فیض حمید، یہ سب اکٹھے تھے، اور نواز شریف صاحب کو ایک سائڈ پہ کر دیا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو یہ ایک نیا فساد کھڑا کیا گیا ہے۔ اور اب ذرا آتے ہیں کہ آخر وجہ کیا بنی، یہ ثاقب نثار صاحب کے اچانک کیوں خلاف ہو گئے؟ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ جو مقدمہ سنا، یہ چیف جسٹس، اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب اور موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس فیصل عرب صاحب تھے۔ جسٹس فیصل عرب ریٹائر ہو چکے، جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہو چکے، اب بیٹھے تو ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، تو اس کا مطلب ہے نشانہ وہ ہیں، اصل میں ان کی طرف یہ سارا گند اچھالنا ہے۔ اور ان سے کیا تکلیف ہوئی؟ ثاقب نثار صاحب سے کیا تکلیف ہوئی ہے؟ کیونکہ ثاقب نثار صاحب سے تو ٹائم لے کے ان کے گھر مل کے آئے ہیں، چائے پی کے آئے ہیں، بسکٹ کھا کے آئے ہیں، گپے شپے لگا کے آئے ہیں، تب تک تو ثاقب نثار صاحب بالکل ٹھیک تھے۔ اور پھر آخر اس ملاقات میں ایسا کیا ہوا کہ ثاقب نثار صاحب باہر واپس آ کے باقاعدہ طور پہ جرنلسٹوں کو بلایا گیا اور بلا کے پوری ایک خبر سنائی گئی تاکہ یہ کالم کی صورت میں شائع ہو۔ ظاہر ہے جرنلسٹ کے سامنے جو بات کریں گے اس نے تو رپورٹ کرنی ہے، تو یہ ایک کام کیا گیا۔ اس کے بعد نہ صرف یہیں تک معاملہ رکا کہ آپ نے یہ ساری چیزیں بتا دیں، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پھر عمر عطا بندیال صاحب، کیونکہ اصل نشانہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، تو عمر عطا بندیال صاحب سے اور موجودہ سپریم کورٹ سے کیا ایشو ہوا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور موجودہ جو عدلیہ ہے ان سے ایک ڈیمانڈ توقع کی جا رہی تھی، انہوں نے اپنا کندھا استعمال نہیں کرنے دیا۔ 9 اپریل کو رجیم چینج ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اب مریم بی بی کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے، کیا ڈیل نہیں ہوئی، یہ باجوہ صاحب جانتے ہیں یا مریم بی بی اور نواز شریف صاحب جانتے ہیں کہ ان کے آپس میں کیا طے ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ طے کیا ہوا تھا، اس کے بعد جو ایک بات زور سے کہی جا رہی تھی، مسلسل کہی جا رہی تھی، مسلم لیگ نواز کے حلقے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے۔ اب عمران خان صاحب کو یہ چٹکی بجا کے میں کہتا ہوں کہ یوں وہ کہتے تھے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکے، اور وہ اس لیے نہیں ہو سکے کہ کوئی سالڈ ریزن نہیں تھی۔ توشہ خانہ لایا گیا، توہین عدالت کا معاملہ لایا گیا، اور اس کے بعد توہین مذہب کا معاملہ لایا گیا، انسداد دہشت گردی کے معاملات لائے گئے، یہ مقدمات لائے گئے، اور اس میں اور فارن فنڈنگ والا معاملہ لایا گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیا، لیکن کوئی بھی ایک کیس ایسا نہیں تھا جس میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی تھی۔ لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ 29 نومبر سے پہلے عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور ان کو ڈسکوالیفائی کروا دیا جائے گا، یہ تھا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ نے اپنے کندھے نہیں دیے، اور پھر ایک اور کام کیا، یہ جو مسئلہ ہے ایک اور کام کیا کہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو اب سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے ایک سازش ناکام بنائی۔ وہ سازش یہ تھی کہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب ملک میں مارشل لا لگانا تھا، ہر صورت میں مارشل لا چاہیے تھا، اور وہ اس خبر کی بنیاد پہ مارشل لا لگنا تھا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سیک کر دیا ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کو۔ یہ خبر چلوائی گئی اور بڑے زور شور سے خبر چلوائی گئی، پھر پریزنرز وین آئیں، اس کے بعد پھر فوجی ٹرک آئے، یہ سارا کچھ آیا، پھر اپلیکیشن آ گئی، تو مسئلہ صرف یہ تھا۔ پھر فوجی نقل و حرکت ہو گئی شروع، اور خبریں پھیلانا شروع ہو گئی، خبریں چلنا شروع ہو گئی، اور جو خبریں چلا رہا تھا وہ بھی ایک افسر تھا، وہ فیڈ کر رہا تھا، اور آج کل وہ ہو سکتا ہے مستقبل میں اس پہ مشکل وقت آ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے اور دیگر آنریبل ججز نے رات 12 بجے عدالت کھول کے، اور چیف جسٹس
اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے رات 12 بجے عدالت کھول کے اس سازش کو ناکام بنایا اور ملک میں مارچ اللہ لگانے کا منصوبہ خاک میں ملایا۔ اس رات ہم بھی موجود تھے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور ہم بھی جب ملاقات کر کے آئے تو پوچھا گیا، اس کے بعد پھر وہ جو آرڈر دیا تھا، اگلی بات جو ڈپٹی اسپیکر نے جب رولنگ دے دی تو اس وقت ایک آرڈر دیا تھا سپریم کورٹ نے، انٹرم آرڈر، اور جس میں پورا روڈ میپ دیا گیا تھا کہ آپ یہ کام کروائیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈسپوز آف کروائیں۔ اس آرڈر میں ایک بات لکھی تھی سپریم کورٹ نے، اور وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کوئی بھی غیر معمولی حکم صادر نہیں کریں گے، اور ان کے تمام احکامات اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے حتمی فیصلے تک مشروط ہوں گے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو دیکھے گی۔ وہ اسی لیے تھے کہ بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں چل رہی تھیں، اور ہم جب وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے تھے اور ہم جب ملاقات کر کے آئے تو ہم بیٹھ کے ملٹری آفیشلز جو اے ڈی سی ہیں ان کے کمرے میں بیٹھے، تو وہاں پہ انٹیلیجنس کے دوست بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے، میں تھا، مرحوم ارشد شریف، شہید ارشد شریف تھے، خاور گھمن صاحب تھے، ڈاکٹر موعید تھے، تو وہ بار بار ہم سے پوچھ رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے سیک تو نہیں کر دیا آرمی چیف کو؟ ہم نے کہا وہاں پہ تو کوئی ایسی بات نہیں، اور ہم نے پوچھا بھی تھا، انہوں نے کہا میں نے تو سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے لیے لایا ہوں، یہ کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی، اور جب بھی ہم کوئی کیبنٹ میٹنگ کرتے ہیں فوراً یہ خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، میں کیوں سیک کروں گا؟ ایسا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ ہم نے ایسا کوئی فیصلہ کیا۔ ہم نے ان کو بتایا کہ اندر تو یہ بات ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں پلیز آپ بتا دیں، کچھ ہے تو بتا دیں، کیونکہ ہماری نوکری کا سوال ہے، پنڈی بار بار پوچھ رہا ہے۔ تو یہ وہاں کے ماحول تھا، جبکہ وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو عمر عطا بندیال صاحب نے پھر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اور کام بھی کیا، یہ جو صدارتی ریفرنس آیا تھا، یہ جو لوٹا کریسی بند کی ہے، یہ جو فلور کراسنگ، لوٹوں کی خرید و فروخت بند کر دی ہے، اس پہ بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ دیا، اور جو فلور کراس کرتے ہیں، جو لوٹے ہوتے ہیں، ان کے ووٹ کاسٹ نہیں ہوں گے، ان کے ووٹ شمار ہی نہیں ہوں گے، وہ ووٹ کاسٹ کریں شمار نہیں ہوں گے، جس کی بیس پہ پنجاب گورنمنٹ واپس ہوئی اور حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ ختم ہوئی۔ یہ تکالیف ہیں، کیونکہ یہ خواہش تھی، کیونکہ یہ شاید وہ NRO 2 کا پارٹ تھا، پاور شیئرنگ کا، اس میں طے تھا، تو یہ پنجاب گورنمنٹ بھی ہمیں واپس ملنی چاہیے۔ تو اس میں بھی یہ چیز طے تھی کہ وہ، تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور ہماری اعلیٰ عدلیہ نے ان کا اپنا کندھا دینے سے انکار کیا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اب عمر عطا بندیال صاحب، ساکم نثار صاحب بھی برے ہو گئے، عمر عطا بندیال صاحب کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی بات، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے، اس کی ریزن ہے کہ اعتراف جرم یہ خود کر رہے ہیں، اپنے ساری چیزوں کو خود کر رہے ہیں، اور اتنا عرصہ خاموش رہنے کے بعد آج یہ بول رہے ہیں اور آج یہ کالم لکھوا رہے ہیں۔ تو یہ از خود ایک بہت بڑا، کیونکہ جب تک یہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ اس پہ گرفت آئے گی۔ اب آتے ہیں دوسری جانب، جو گرفتاری ہوئی ہے، گرفتاری بھی ہو گئی ہے، اور اس ملٹری افسر نے بہت کچھ بتا بھی دیا ہے کہ یہ مبینہ طور پہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اس کی تصدیق کر چکے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کی جو ریکارڈنگ ہو رہی تھی ان کی بگنگ ہو رہی تھی، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی، اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی۔ وہ افسر کس سے جڑا ہوا تھا؟ کیونکہ ان افسر کا نام اسی نیٹ ورک سے بتایا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں آنے والے دنوں میں ہونے والی ہیں، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے انکوائری آرڈر کر دی ہے ہماری اطلاع کے مطابق مبینہ طور پہ، اور اگر کوئی ادروائز کوئی اطلاع ہے تو ہم حاضر ہیں، جو بھی ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن ایک بہت بڑا سکیم جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے، لیکن باجوہ صاحب یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں، باقیوں کو لپیٹ کے، جوڈیشری کو بھی بدنام کر رہے ہیں، ججز کو بھی بدنام کر رہے ہیں، پولیٹیشنز کو بھی بدنام کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور باقیوں لوگوں کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔